اللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وأولو الصدق والصفاء والوفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مریم انا لکی ھذا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا حضرت محمد۔ آج جس موضوع پہ ہم کلام ہونا ہے اس دا عنوان ہے محراب حضرت مریم سلام اللہ علیہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم کے والد کا نام عمران تھا اور آپ کی ماں کا نام حنا تھا۔ جب حضرت بی بی مریم اپنی ماں کے شکم میں تھیں یعنی پیٹ میں تھیں، اس وقت اس کی ماں نے یہ منت مانی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ دی والدہ ماجدہ نے یہ دعا منت منی سی کہ جڑا بچہ پیدا ہویا میں انہوں بیت المقدس دی خدمت دے واسطے آزاد کر دے ماں۔ چنانچہ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئی تو ان کی والدہ ان کو بیت المقدس میں لے گئی۔ اس وقت بیت المقدس کے تمام عالموں اور عابدوں کے امام حضرت زکریا علیہ السلام تھے جو حضرت مریم کے خالو تھے۔ رشتے دے اندر حضرت مریم دے خالو سن حضرت زکریا علیہ السلام۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کو اپنی کفالت اور پرورش میں لے لیا اور بیت المقدس کی بالائی منزل میں تمام مردوں سے الگ ایک محراب بنا کر حضرت مریم کو اس محراب میں ٹھہرایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم نو او محراب بنا کے دتا سی تے مرداں تو علیحدہ وکھرا انہاں نو او بنا کے دتا سی۔ چنانچہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ اس محراب میں اکیلی خدا کی عبادت میں مصروف رہتی تھی اور حضرت زکریا علیہ السلام صبح و شام، صبح بھی آپ نے آنا شام نو بھی آنا، حضرت مریم دے محراب دے وچ انہاں دی خیر گیری دے واسطے خورد و نوش یعنی کھان پین دا انتظام کرن دے واسطے آندے حضرت زکریا علیہ السلام۔ چند ہی دنوں میں حضرت مریم کی محراب یعنی چند دنوں کے بعد حضرت مریم کی محراب میں کے اندر یہ کرامت نمودار ہوئی کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام وہاں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں سردیوں کے پھل گرمیوں میں اور گرمیوں کے پھل سردیوں میں۔ حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ بھی سردیاں دے پھل گرمیاں وچ، گرمیاں دے پھل سردیاں وچ کتھوں آندے نے؟ یہ تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ تو حضرت مریم جواب دیتی ہیں کہ یہ پھل اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور اللہ جسے چاہتا ہے بلا حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ یہ پھل فرمایا اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو خداوند قدوس نے نبوت کے شرف سے نوازا تھا مگر ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ بالکل ہی ضعیف العمر ہو چکے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام دے کول اولاد بھی نہیں سی تے ہو بھی بالکل ضعیف العمر گئے سن۔ برسوں سے ان کے دل میں فرزند کی تمنا موجود تھی، یعنی آپ دے دل دے اندر ایک بیٹے دی تمنا موجود سی اور انہوں نے بارہا یعنی کئی واراں انہوں نے گڑ گڑا تے خدا دے کولوں فرزند ملن دی دعا بھی منگی سی، مگر خدا کی شان بے نیازی کے باوجود
اس کے انہوں نے کول حالے تک اولاد نہیں ہوئی سی. جب انہوں نے حضرت مریم کی محراب میں یہ کرامت دیکھی کہ اس جگہ بے موسم پھل آتا ہے تو اس وقت ان کے دل میں خیال آیا کہ میری عمر اب اتنی ضعیفی کی ہو چکی ہے کہ اولاد کے پھل کا موسم ختم ہو چکا ہے، مگر وہ اللہ جو حضرت مریم کی محراب میں بے موسم پھل عطا فرما سکتا ہے، وہ قادر ہے کہ وہ مجھے بے موسمی یعنی اولاد دے دے. بے موسم کا کی مطلب کہ عمر میری گزر چکی ہے، میں ضعیف ہو گیا بھی. اللہ چاہے تو اج بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے کوئی مشکل نہیں کہ اللہ مینوں اولاد دے. چنانچہ آپ نے حضرت زکریا علیہ السلام نے محراب مریم دے اندر یہ دعا منگی، اولاد دی، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کی دعا مقبول ہو گئی اللہ دی بارگاہ چ، اور اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں آپ کو ایک فرزند عطا فرمایا، اور جن کا نام خداوند کریم نے خود یحییٰ علیہ السلام رکھا. حضرت زکریا علیہ السلام نو اللہ نے فرزند عطا فرمایا جس کا نام ہی اللہ تعالیٰ نے خود رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا شرف بھی عطا فرمایا. اس واقعہ کو قرآن مجید اس طرح بیان فرماتا ہے، اللہ فرماتا کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم ان لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. هنالک دعا زکریا ربہ قال رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. کی مطلب اللہ فرماتا جب زکریا علیہ السلام محراب میں داخل ہوئے تو مریم کے رزق پاتے آپ نے کہا کہ اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ وہ بولی یہ اللہ کے پاس سے آیا، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے. اس جگہ اللہ فرماتا ہے اسی جگہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے ستھری اولاد دے، بے شک تو ہی دعا کا سننے والا ہے. اور فرشتوں نے انہیں آواز دی اور وہ محراب میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سناتا ہے جو کلمات اللہ ہیں. عیسیٰ روح اللہ حضرت عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور عورتوں سے ہمیشہ بچنے والے ہوں گے، نبی اور صالحین میں سے ہوں گے. اللہ نے بشارت دیتی حضرت زکریا علیہ السلام نو، حضرت یحییٰ علیہ السلام دی بشارت دیتی. فرشتیاں نے آ کے کہ اللہ تعالیٰ تینوں یحییٰ علیہ السلام دی خوشخبری سنا دا، تیرے ہاں فرزند پیدا ہوئے گا جڑا کلمات اللہ ہوئے گا، عیسیٰ علیہ السلام دی تصدیق کردہ ہوئے گا، عورتاں تو بچدا ہوئے گا، تے نبی ہوئے گا، تے صالحین دے وچوں ہوئے گا. اس واقعہ دے وچوں درس عبرت کی ملدا ہے کہ معلوم ہوا کہ حضرت مریم صاحب کرامت اور مرتبہ ولایت پر فیض تھیں، کیونکہ خدا کی طرف سے ان کو محراب میں پھل آتے تھے، اور وہ بھی پھل گرمیوں کے سردی میں اور سردی کے گرمیوں میں. یعنی یہ ان کی ایک بہت عظیم اور بہت ہی واضح کرامت ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیتا ہے، اور جو ان کی ولایت کی شاہد اور گواہ ہے. بلکہ اس واقعہ سے ایک یہ بھی سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ والے یا اللہ والیاں جس جگہ عبادت کریں وہ جگہ اس قدر مقدس ہو جاتی ہے کہ وہاں رحمت خداوندی کا نزول ہوتا ہے، اور وہاں جا کر اگر دعائیں کی جائیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا محراب مریم میں قبول ہوئی، حالانکہ وہ اس سے پہلے بھی بیت المقدس میں بار بار دعا مانگ چکے تھے، مگر ان کی دعا مراد پوری نہیں ہوئی تھی. جہاں اللہ کے مقبول بندے اور مقبول بندیاں چند دنوں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کریں، جب ان جگہوں پر دعا قبول ہوتی ہے تو ان مقبولان بارگاہ الہی کی قبروں کے پاس جہاں ان بزرگوں کا پورا جسم رہتا ہے وہاں بھی ضرور دعائیں قبول ہوں گی. یہ مسئلہ بھی حال قرآن چ ہو گیا، ولیاں دے کول جا تے مزاراں تے دعا کرن دا. چنانچہ حضرت امام شافعی، بلکہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دا گل سنانا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے نے فرمایا کہ جب کسی مسئلے کا حل میں مجھ سے مشکل ہو جاتا،
فرمایا جدو کسی مسئلے دا حل میرے کو مشکل ہو جاندہ سی تو فرمایا میں بغداد رجا تے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دی قبر مبارک دے کول جاتے بہ جاندہ ساں تے اللہ اور امام اعظم ابو حنیفہ اللہ خدا کے درمیان فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتا تھا تو میری آرزو پوری ہو جایا کرتی تھی۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ خود فرما رہے نے فرمایا میرے کو کوئی مسئلہ حل نہ ہونا تے میں امام اعظم ابو حنیفہ دی قبر دا وسیلہ دے تے اللہ کے دعا کرنی تے او میرا مسئلہ حل ہو جاندہ سی تے میری جڑی مشکل سی وہ آسان ہو جاندی سی۔ تاں علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں فرمایا کہ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، فرمایا نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، جو اللہ دے فقیران دے بوئیں تو دار تو ملتا ہے کسے بادشاہ کو نہیں مل سکتا۔ فرمایا تمنا درد دل کی، اگر دل دے وچ تمنا ہے تمنا تینو ہے، فرمایا تمنا درد دل کی ہو کہ دل اندر درد سود و گزار پیدا ہوئے، خدا رسول دی محبت پیدا ہوئے، خدا رسول دی معرفت آ جاوے تو فرمایا پھر کر خدمت فقیروں کی، خدمت فقیران یا جتیاں سیدھیاں کر، فرمایا نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ دعا اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد